السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ الفرقان کے 8 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چھٹا مرکزی موضوع کفار و مشرکین ہے۔ اس کے 7 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے چوتھا ہے وجہ سرکشی۔ اب ان کی سرکشی کی وجہ کیا ہے؟ اس کے لغو مطالبات کرتے ہیں اور سرکش ہیں، اور وجہ کیا؟ تکبر۔ اس سے پہلے بات آ چکی تھی، الزامات انہوں نے لگاتے ہیں، مطالبات کرتے ہیں، اور یہ مطالبات جو اس آیت میں جو 21 نمبر ہے کہ سرکشی، یہ اس میں پہلی آیت ہے 21 نمبر جس میں آ رہی ہے بات، ایک پہلا نقطہ کہ جن کو ہم سے ملنے کی امید نہیں، قیامت کے منکر ہے، یہ نہیں کہ پیشی ہونی ہے، اللہ نے حساب لینا ہے، سب کچھ ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ ہم سے فرشتے کیوں نہیں اتارے؟ فرشتے آئے ہم سے دکھائیں، ہم دیکھیں فرشتوں کو، یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے اور رب آ کے ہم سے ڈائریکٹ کلام کرتا، پھر ہی ہم اس کو مانتے۔ اور انہوں نے اپنے بنے ظلم کو بڑا سمجھا۔ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، یہ 4 لفظ یاد کر لیں کہ انہوں نے اپنے خیال میں اپنی آپ کو بڑا سمجھا، اور وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور بڑی سرکشی کی۔ کیا کی؟ تو حکم عدولی کرنا، سرکشی کرنا، نافرمان ہو جانا، وہ بڑی سرکشی کی۔ اس میں 2-3 چیزیں، ایک تو جو مطالبات کی وجہ سرکشی تکبر ہے، تکبر، اور تکبر کی وجہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ جس نے اپنی ضرورت کو، اپنے خیال کو، اپنے مصروفیت کو، اپنے آرام کو، اپنی کسی بھی چیز کو اللہ کے حکم کے آگے بڑا سمجھا، وہ اسی میں لَاسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا کہ بھئی ابھی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں مصروف ہوں، کاروبار ہوں، میری میٹنگ ہے، میرا یہ ہے، میں رات کو تھکا تھا، ابھی نیند ہے، ابھی میں کیا کروں، وہ کروں۔ تو اس نے یہ سرکشی، متکبر، بڑی متکبر کیا۔ یہ کیا کہ تکبر کیا، دیکھ لیں اس لفظ میں، استکبروا، تکبر کیا انہوں نے۔ اور تکبر اور سرکشی کی بڑی وجہ کیا ہے؟ مال و دولت کی فراوانی اور آسودگی ہے۔ مال زیادہ ہوتا ہے، کھانے کو بہت ہے، اور پھر مستیاں ہی مستیاں، اور پھر مطالبات، جیسے یہاں بھی آ رہا ہے، فرشتے دیکھ لیں، ایسے سورہ بنی اسرائیل ہے 17 نمبر، اس کی بھی آیت 90-91 میں ہے کہ ہم نہیں مانیں گے، جہاں چشمہ نکل آئے اور باغ و کھجوروں کے اس میں نہریں چلے، اور پھر یہ آسمان ہم پہ گرا دے، اور پھر یہی بات جو یہاں پہ ہے، اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ۔ مطلب کیسے ہے کہ اللہ اور فرشتے ہمارے سامنے آگے میں کہیں جی یہ نبی ہم نے بھیجا ہے، اس کی بات مانو۔ اللہ بھیجے گا، لیکن ایک دفعہ فرشتہ بھیجے گا صرف جان نکالنے کے لیے۔ اور پھر اللہ نے اس کو مزید واضح کیا، سورہ راف ہے 7 نمبر، اس کی آیت 144 میں ہے، جو تکبر کرتے ہیں زمین میں بغیر کسی حق، ناحق تکبر کرتے ہیں، جس چیز کا انہیں حق ہی نہیں ہے، اللہ کے حکم کے سامنے ان کی کوئی مرضی، کوئی مجال، کوئی حیثیت، کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ اور اگر ایسے لوگ ہیں، ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں تو مان لیں، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو نہ مانے اس کو، اور گمراہی کا راستہ دیکھیں تو اس پہ چل پڑے، اور انہوں نے جھوٹ جانا ہماری آیتوں کو، اور اس سے بے خبر رہے۔ اب جو اللہ کا حکم نہیں مانتا، وہ اللہ کی بات کو غلط سمجھتا ہے، کیا جھوٹ سمجھتا ہے، زبانی کہے نا کہ عمل نہیں سمجھتا ہے کہ یہ قابل عمل نہیں ہے۔ تو بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ تکبر۔ اور جب بھی میں پھر بات گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی بندہ اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے مطالبہ کے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سامنے اپنے طریقے کو، اپنے کو سمجھتا ہے، تو وجہ کیا؟ تکبر ہے۔ اس کو ذہن میں یہ خبط ہوتا ہے کہ میرا خیال بڑا ہے۔ اور پھر 42-44 میں اللہ نے کہا کہ بدترین گمراہ لوگ ہیں، اور یہ 42 میں من اضل سبیلا، بدترین گمراہ راستے پر ہے۔ اور کیا ہے؟ انہوں نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے، خرابی یہاں پہ ہے۔ اور یہ 43 میں جو آ رہا ہے نا اگلا نقطہ، کہ انہوں نے وجہ کیا گمراہی کی؟ 43 میں یہ تیسرا نقطہ ہے، اپنی خواہشات کو معبود بنا کر اس کی پیروی کرنے والے ہیں۔ کیا تو نے دیکھا ہے تحز الہ ہوا ہو کہ اپنا معبود، اپنی الہ کو لوز رب الناس، مالک الہ الناس، الہ ہے، انہوں کیا کہ اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے۔ اچھا مانے گا تو کوئی نہیں کہ میں نے اپنی خواہشات کو معبود بنایا، لیکن خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اسی کا اتباع کرتے ہیں، اسی کی سمجھتے ہیں، پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ اسی وجہ، اور وجہ کیا ہے خواہشات کو بنانے کے؟ یہ 44 میں بڑا دوسرا نقطہ ہے، بدترین لوگ ہیں، کیونکہ ان میں سے اکثر سنتے ہی عقل سے کام لیتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، یہ عقل اور سننے سے کام لیتے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے لوگ ہیں؟ انہم کالانعام، یہ چپاؤں جیسے ہیں، جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، یہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ اللہ نے بڑا کلیئر کیا ہے۔ اب جو بندہ اللہ کے حکم کے سامنے، میں بار بار کہتا ہوں، اللہ کے حکم کے سامنے جو نہیں اٹھا، ایک تو اسے تکبر کیا ہے، اور اس نے اپنی خواہش کو، ضرورت کو، اپنے اس کو بنایا ہے۔ اور یہی چیز سورہ بینہ ہے 98 نمبر، اس کی آیت کو دیکھیں 6 نمبر، نے کہا اولئک هم شر البریہ، یہ جتنے ہیں نا یہ کرنے والے مشرکین، اور یہ سارے، یہ کیا ہے؟ شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہے، اور یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔
تو یہ سلسلہ اسی طرح ہے. اور اس وقت مصیبت کیا بنی ہے, ہم ایک لائف سٹائل کے پیچھے پڑے ہیں, خواہشات کے پیچھے پڑے ہیں. جب سائیکل تھی میرے پاس موٹر سائیکل آ جائے, پھر میرے پاس گاڑی آ جائے, پھر میرے پاس بنگلہ آ جائے, پھر میرے پاس یہ ہو جائے, اور اسی میں کسی چیز کا حلال حرام کی تمیز نہیں, طیب اور اس کی تمیز نہیں, کسی چیز کی تمیز نہیں. اور یہ بڑی چیز ہے کہ خواہش. اور ہم نے دیکھنا ہے, یہ ٹائٹل تمہارا کفار و مشرکین ہے. اگر میں یہ اس ہفتے میں دیکھا نا کتنی نمازیں جماعت سے پڑھی ہیں اور کتنی چیزوں میں خرابی کی ہے, کتنا جھوٹ بولا ہے, کتنا کچھ کیا ہے. کیوں بولا ہے؟ جی میرا یہ دل کرتا ہے, میری ضرورت ہے, میرا مسئلہ ہے. تو یہ خواہشات کو معبود بنایا ہوا اپنا. اور جس نے خواہشات شرک کیا ہے, اس نے کیا کیا ہے؟ شرک کیا ہے. اچھا, مویشی اپنے پالنے والے کو خوب پہچانتے ہیں, مالک کے آگے گردن جھکا دیتے ہیں, کھلا چھوڑ دیا تو گھر واپس آتے ہیں. مگر کافر مویشیوں سے بدتر ہیں, اپنے مالک کو اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. اور اسی میں خرابی ہے. تو وجہ سرکشی, تکبر اور سرکشی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.